شوکت یوسفزئی صاحب، عمران کی صحت کے اوپر پارٹی سے جو بیانات آ رہے ہیں، کچھ آپ کے پاس تازہ ترین اپڈیٹ بھی ہے یا صرف یہ سوشل میڈیا جو رپورٹس ہیں اسی کے اوپر آپ یہ بیان جاری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصل حقائق سامنے لے آتی تاکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ ختم ہو جاتے، لیکن بدقسمتی ہے یہ واحد حکومت ہے جو ایشوز بڑھا رہی ہے۔ اب یہ تیرا کی بات آپ نے کی، تیرا پہ یہی وزرات ہے جو آئے روز کہتے تھے آپریشن ہوگا ہوگا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو نہیں کہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ نالائق تو نہیں کہہ سکتا، اچھا نہیں لگے گا، لیکن کم از کم سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جو آئے پریس کانفرنسوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک آسان حل تھا اس کا کہ جی آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، آپ نے تو اس کے لیے تو ہم نے پی سی بلائی تھی، اس کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا آپ کو دے دیا ہے، آپ آتے اس پہ بات کرتے، اس کے میکینزم بناتے۔ دہشت گردی ختم کرنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض تو میکینزم کے اوپر ہے۔ تو کیوں میکینزم نہیں بنایا گیا آج تک؟ دیکھیں نا، یہی تو ہم کہہ رہے تھے جو آج یہ سچویشن بنی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی 4 ارب روپے کیوں رکھیں؟ بھئی اس لیے رکھیں، ہمیں پتہ تھا آپ کہہ رہے تھے آپریشن ہوگا آپریشن ہوگا، تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ لوگ نکلنے لگے، اب زبردستی ان کو نکالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سارا ملبہ تو صوبائی حکومت کے اوپر گرے گا۔ جب ہم نے پیسے رکھے تو آپ کہتے جی پیسے کیوں رکھے آپ نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر سنجیدہ اپروچ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ملک بہت مشکل میں ہے۔ یہ چھوڑے سیاست میاست کی باتیں، آپ کا ملک کتنا مشکل میں، کتنے دباؤ میں آ گئے ہم۔ اس وقت جو ایران اور امریکہ کا ایشو بنا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی ایشو تو نہیں ہے نا۔ اگر ایران یہ جو امریکہ اٹیک کرتا ہے یا کچھ بھی کارروائی کرتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سعودی عرب نے تو اپنا سٹانس لے لیا، بتا دیا ہے، لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں اس طرح؟ ہمارے میں اندر اتنی جرأت ہے کہ ہم جو امریکہ کے ساتھ جو دوستیاں بڑھائی اتنے حد تک ہیں کہ ان کے پیس بورڈ میں بھی شامل ہیں، ان کے سب ہاں کے ہاں میں ملاتے رہیں۔ آج ہمارے اندر یہ جرأت ہوگی، ہم اس کو انکار کریں گے، اس انکار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ ساری سچویشن ہے، میرے خیال سے یہ اسحاق ڈار کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ وزارت خارجہ کو سنبھالے اور اس طرح کے ایشوز پہ اپنے آپ کو انوالو کرے۔ آپ کی دیکھیں نا، چند صاحب نے بھی کہا